چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہم ایک مرتبہ دوبارہ اس پیارے مہینے میں حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر بچوں کا رمضان، جس میں ہم بہت ساری مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیے گا۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں بھی اور اس ماہ مبارک کے بعد بھی، ابھی سے لوگوں کا رمضان المبارک میں ذہن ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا، تو ابھی سے اپنی ایسی عادت بنا لیجئے کہ جب ماہ مہمان، ماہ غفران ہم سے جدا ہو جائے، اس کے بعد بھی ہماری عادت بنی رہے، تو ابھی سے آپ اس کی عادت بنا لیجئے۔ فجر سے لے کر ظہر تک کافی ایک لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر سے عصر تک کافی لمبا وقت ہوتا ہے، اس میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء سے فجر تک کافی لمبا ایک گیپ ہوتا ہے، اس میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کی دعا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کچھ برکتیں وہ ہیں جو ہمیں رمضان شریف میں ملتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیں رمضان شریف کے علاوہ بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے جمعہ کے دن کی برکتیں۔ پیارے بچوں، ویسے تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک الگ ہی ہسٹری ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور آپ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے جنت سے، وہ بھی دن جمعہ کا تھا۔ اور پیارے بچوں، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ لیکن بچوں، دعائیں قبول ہونے کے تعلق سے بھی جمعہ کا دن بہت اہم ہے۔ اس دن میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جس میں اللہ پاک سے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک وقت وہ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ پاک سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ پیارے بچوں، اب جمعہ کا اتنا بڑا دن ہے، اس میں وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ پاک خاص طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے؟ ویسے تو اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، لیکن 2 اوقات کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی وہ اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ وقت امام صاحب کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک۔ نمبر 2، وہ جمعہ کا آخری وقت ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے والا۔ پیارے بچوں، ان وقتوں کو تو بالکل بھی بے خبری سے نہ گزاریے، سچی پکی امید کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ عجیب و غریب چیزیں مانگنے کے بجائے ایسی دعا کیجیے جس میں دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہوں۔ پیارے بچوں، ویسے رمضان شریف کا مہینہ جاری ہے جس میں جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو خوب دعائیں مانگیں
اور اللہ پاک سے فضل و رحمت کا سوال کریں۔ پیارے بچوں، ہم اس سیگمنٹ میں اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، اچھی چیزیں سیکھتے بھی ہیں، جیسے کہ انفارمیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اچھی باتیں تو کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اسے یاد بھی رکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ لیکن اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا بھی یاد کرتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل دعا یاد کریں گے۔ لیکن وہ دعا کون سی آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ آج ہم دین اسلام پر ثابت قدم لینے کی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، دعا کچھ اس طرح ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہم سارے مل کے یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد بھی ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، آئے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ثبت قلبی، ثبت قلبی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی 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 علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جی، کن کن کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ، غلام الیاس بھائی بچے تو بتا رہے کہ ہمیں یاد ہو گئی ہے، تو کیا سنیں ان سے؟ جی، چند ایک سے ہم سن لیتے ہیں اگر بچوں کو یاد ہو گئی ہے۔ کون یہ دعا سنانا چاہیں گے؟ آپ سنائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ علی دینک، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم ماشاء بھی اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے، ہمیں اس کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ نمازوں کے بعد یا دیگر دعاؤں میں ہمیں اس عربی دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جو کہ بہت ہی پیارا سیگمنٹ تھا ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کامیابی کے راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کے راز میں ہم سنتے ہیں روزانہ کامیابی کے ذرائع میں سے، کامیابی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات، کوئی ایک ذریعہ ہم سنتے ہیں، اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب تو ہر شخص ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائیں، لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کام کرنا پڑتا ہے، کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ سوچنا پڑتا ہے، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، محنت، استقامت اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے سچائی، ایمانداری۔ سچائی اور جہاں آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، آپ گڈ پلاننگ کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہاں ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی اور ایمانداری۔ جی ہاں، سچائی اور ایمانداری۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا اور ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچے سب سن لیں، سب کو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، سچ بولنے والا شخص ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ سچ بولنے والا شخص ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ عزت پاتا ہے۔ ایماندار شخص پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ بندہ اچھا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ جب لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے اور بزنس ملتا ہے، تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، وقتی طور پر تو اسے فائدہ مل جاتا ہے، وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے،
مگر آخر میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جو بچے بعض دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹیسٹ کا رزلٹ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو وہ بچ جاتے ہیں لیکن آخر میں انہی کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو جھوٹ بول کر اپنے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر سامان بیچ دیتے ہیں، لیکن آخر میں انہیں ناکامی ملتی ہے، کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ پاک سچ بولنے والوں اور ایماندار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ معاملات کیے اور ہمیشہ سچ سے کام لیا، ہمیشہ سچ سے کام لیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاملات کیے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ جو ان کی جتنی بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح رکھواتے تھے؟ امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو بہت سے لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو بہت سے لوگ فوراً ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج بھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے سچا اور ایماندار انسان مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچائی اور ایمانداری کو اپنانا ہوگا۔ کس چیز کو اپنانا ہوگا؟ سچائی اور ایمانداری کو۔ سچائی اور ایمانداری کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے کام ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کیا ہو جائیں گے؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سچ میں بہت طاقت ہے، سچ کی بہت طاقت ہے۔ اگر ہم سچ بولیں اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، جو ٹاسک ہمیں جو اہداف دیے گئے ہیں اس کو اللہ پاک نے جو صلاحیت جو طاقت دی ہے اس کے مطابق کریں اور ایمانداری کے ساتھ سچ بولتے ہوئے کام کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کام میں ضرور ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور مل کر رہے گی، کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حدیث ٹائم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے حدیث ٹائم، اور آج جو ہم حدیث پاک یاد کریں گے، پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ کر یاد کر لیجئے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فَمَنِ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي۔ ترجمہ، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس حدیث پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ فَمَنِ اقْتَدَى بِي، فَمَنِ اقْتَدَى بِي، فَمَنِ اقْتَدَى بِی، 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 فَهُوَ مِنِّی، فَهُوَ مِنِّی، فَهُوَ مِنِّی۔
مني فهو مني فهو مني فهو مني ومن اقتدى بي فهو مني ومن اقتدى بي وهو مني ومن اقتدى بي فهو 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 مني جس نے میری پیروی کی جس نے میری پہلوی کی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. جس نے میری پیروی کی جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. جس نے میری پیروی کی جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. جس نے میری پیروی کی جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. جس نے میری پیروی کی جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. وہ مجھ سے ہے. کن کن بچوں کو یہ حدیث پاک یاد ہو گئی؟ آپ سنائیں. فمن اقتدى بی فہو منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. سبحان اللہ. جی فمن اقتدى بی فہو منی، ترجمہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. چلے آپ آپ سنائیں. سنائیں. فمن اقتدى بی فهو منی، ترجمہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا حدیث ٹائم. اس میں حدیث شریف سنی بھی، اس کا ترجمہ بھی سنا اور ہم نے یاد بھی کیا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس کی تکرار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ حدیث شریف یاد ہو جائے. جو بچے یہاں موجود ہیں انہوں نے یاد کیا اور ہمیں سنایا بھی. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے رمضان ان ہسٹری. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی تھی فتح مکہ کی اور ہم سن رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ شریف جانے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا تھا. چلیں اب آگے سنتے ہیں. پیارے بچوں، مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. پیارے بچوں، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. آپ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد ایمان لائے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو جھوٹے خداؤں سے پاک فرمایا اور اندر تشریف لے جا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا، بولو تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ مکے کے کافر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی رحم اور کرم فرمانے والے ہیں، اور کیسے نہ جانتے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین یعنی سچے اور امانت دار کہتے تھے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اللہ پاک کی طرف بلایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے. خیر، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سوال کے جواب میں مکے کے لوگ کہنے لگے، آپ کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں. مکے والوں کا یہ جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت بھرا فرمان جاری کیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو. پیارے بچوں، مکے کے لوگوں کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح لوگوں کو معاف فرما دیں گے. کس طرح سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، کیسی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اس کے باوجود اتنی بڑی معافی. اللہ اکبر. پیارے بچوں، اس معافی کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے اور خاص فتح مکہ کے دن 2000 لوگ ایمان لے آئے. مکہ شریف کے بڑے بڑے سردار جو پہلے دین اسلام سے نفرت کرتے تھے دین اسلام قبول کرنے لگے. پیارے بچوں، اگر مسلمان چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، جنگ کر سکتے تھے، دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں. اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، امن چاہتا ہے، معافی اور نرمی کی تعلیم دیتا ہے. آئیں مل کر دعا کرتے ہیں. یا اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی اچھے اخلاق والا، معاف کرنے والا اور لوگوں سے نرمی سے پیش آنے والا مسلمان بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ.
جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنو اور سیکھو. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. اس پیارے سے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سنو سیکھو. اس میں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں، ایک اسٹوری سنتے ہیں اور بڑے ہی غور سے سنتے ہیں کیونکہ اس اسٹوری سے پھر آپ سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں. ہوتے ہیں. تو آج بھی آپ نے اسٹوری بڑی غور سے سننی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دن کے وقت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو اس جگہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرائی ہوئی حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے ہیں. یہ خبر سنتے ہی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا اٹھو اور میرے بیٹوں کو تلاش کرو. پھر پیارے بچوں جس صحابی کا جس طرف رخ تھا وہ صحابی اسی طرف سے ڈھونڈنا اسٹارٹ ہو گئے. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک طرف تشریف لے گئے اور تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ اپنی دم پر کھڑا ہے. پیارے بچوں اور اس کے منہ سے آنکھ کے شعلے نکل رہے ہیں، جبکہ قریب ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ دیکھتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اس اژدہے کی طرف بڑھے. پیارے بچوں اژدہے نے جیسے ہی اللہ پاک کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ڈر کے مارے اژدہا ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں کے چاند سے چہروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم دونوں اللہ پاک کے یہاں بہت عزت والے ہو. پیارے بچوں اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک ایک کندھے پر سوار فرما لیا. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پیارے پیارے شہزادوں کی سواری کا یہ منظر دیکھ کر قریبی موجود ایک صحابی کہنے لگے اللہ پاک آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے، آپ دونوں کی سواری کتنی عالی شان ہے. یہ سن کر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں سوار بھی تو بہت عالی شان ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ دونوں سوار بھی تو بہت عالی شان ہیں اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو ان دونوں سے بھی بڑا ہے. پیارے بچوں معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے اے اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی انہیں اپنا پیارا بنا لے. پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فیملی ممبرز اور تمام اصحاب کرام علیہم الرضوان سے دل و جان سے پیار کریں اور ان کے صدقے اپنے لیے دعائیں بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سب نے سنا اور یقیناً اس سے سیکھا بھی ہوگا اور اس کے لیے ہم آپ سے سوالات کریں گے. دونوں ٹیموں سے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک بچے آ جائیں آ جائیں آ جائیں. دونوں آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. آپ سے ہم سوال کریں گے، آپ نے اس کا جواب لگانا ہے. جی تو ٹیم اے
ادھر ہیں ٹیم بی کے بچے وہاں کھڑے ہیں، دونوں سے میں سوال کروں گا۔ ٹیم اے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف فرما تھے؟ اس کا جواب موجود ہے، آپ نے نکال کر یہاں لگانا ہے۔ ٹیم بی، گھر میں نہ ہونے کی خبر کس نے دی؟ ٹیم اے نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت تشریف فرما تھے، انہوں نے لکھا ہے دن کے وقت۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. گھر میں نہ ہونے کی خبر کس نے دی؟ ٹیم بی نے جواب دیا حضرت ام ایمن، تو ان کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. دونوں آپ تشریف رکھیں۔ جی دوبارہ ایک کوئی بچہ آ جائے۔ آپ آ جائیں، دونوں آ جائیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ ٹیم اے سے سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نے تلاش کیا؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے کس مقام پر پہنچے؟ ٹیم اے کا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے تلاش کیا؟ اور ٹیم بی کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے کس مقام پر پہنچے؟ ٹیم بی نے جواب لگا دیا ایک پہاڑ کے پاس۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. آپ تشریف رکھیے، آپ بھی لگا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. آپ بھی تشریف رکھیے۔ جی اور کون آئیں گے جو ابھی تک نہیں آئے کسی بھی ایکٹیویٹی میں؟ آپ آ جائیں پیچھے، جی آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ٹیم اے سے سوال ہے، پہاڑ کے پاس کس جانور کو دیکھا؟ آپ جواب ڈھونڈیے۔ آپ کا سوال ہے، اژدہے کے منہ سے کیا نکل رہے تھے؟ پہاڑ کے پاس کس جانور کو دیکھا؟ اژدہے کو۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. آپ نے آنسر لگائے آگ کے شعلے، آپ کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. دونوں تشریف رکھیے۔ اور اب تک جو نہیں آیا کسی، جی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں پیچھے سے۔ ڈر کے مارے اژدہا کہاں چھپ گیا؟ ٹیم اے سے سوال۔ ٹیم بی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہاں سوار فرمایا؟ ٹیم اے نے جواب دیا ایک پتھر کے پیچھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. آپ نے کیا دیا؟ اپنے مبارک کاندھوں پر۔ ان کا، ٹیم بی کا بھی جواب درست ہے۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے 4 سوالات کیے گئے کہ انہوں نے کیا سیکھا، اور دونوں ٹیموں نے 4 جوابات دیے، اور دونوں ٹیم آج ہماری ونر ہیں، دونوں فرسٹ پوزیشن پہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اے بی سی یا ڈی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری ایکٹیویٹی ہے اے بی سی یا ڈی، یعنی ہم یہاں پر ایک سوال کریں گے بچوں سے، ٹیم اے سے بچوں کو بلائیں گے، ٹیم بی سے بلائیں گے، اور ہم ان کو آپشن دیں گے کہ اس کا آنسر اے بی سی یا ڈی ہم ان کو بتائیں گے۔ پھر انہوں نے اس ایکٹیویٹیز بال کے ذریعے اپنا جواب دینا ہے، اس اے یا بی میں بال ڈال کر، جس سے معلوم پڑے گا کہ ان کا جواب درست ہے یا غلط۔ جی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ جی تو آپ آ جائیے، آپ آ جائیں، آ جائیے ٹیم اے سے۔ پہلا سوال ہے ان سے، وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا؟ اے
محرم شریف، بی رجب شریف، سی شعبان شریف، ڈی رمضان شریف؟ میں نے ڈالی ہیں، آپ نے اس بول کو. انہوں نے جواب دیا ہے اے، ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. درست جواب ہے ڈی رمضان شریف. آپ تشریف رکھیے. جی اب ہم بلاتے ہیں، اب بی سے آ جائیں، آپ آ جائیے. جی آپ سے سوال ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھنا کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام؟ انہوں نے آنسر دیا ہے اے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ تشریف رکھیے. ٹیم بی نے ایک رائٹ ہمیں آنسر دے دیا ہے. ٹیم اے سے کوئی آ جائیں، آپ آ جائیں پیچھے سے. جی آپ آ جائیں. جی آپ سے سوال ہے، اس مسجد کا نام بتائیں جس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا اعتکاف کیا کرتے تھے؟ اے مسجد حرام، بی مسجد نبوی، سی مسجد اقصی، ڈی مسجد قباء؟ جی کوشش جاری ہے. انہوں نے آنسر دیا ہے سی مسجد اقصی. آپ کا جواب غلط ہوا. درست جواب ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف رکھیے. ٹیم اے سے دونوں جواب غلط ہو گئے. ٹیم بی سے آ جائیے، آپ آ جائیں. رمضان شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کرنے والے کو کتنے حج اور کتنے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ اے 2 حج اور 2 عمرے، بی 4 حج اور 4 عمرے، سی 6 حج اور 6 عمرے، ڈی 10 حج اور 10 عمرے؟ انہوں نے جواب دیا ہے بی 4 حج اور 4 عمرے. یہ ان کا جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے رمضان شریف میں اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. جی دونوں ٹیموں سے 2 سوال ہم پوچھ چکے ہیں. ٹیم اے سے کوئی آ جائیں، آپ آ جائیں. آپ سنبھال لیں گے اس کو؟ جی آ جائیے. اللہ پاک کی کون سی مخلوق رمضان شریف میں اعتکاف کرتی ہے؟ اے مسلمان انسان، بی فرشتے، سی پرندے، ڈی کوئی نہیں؟ جی کوشش جاری ہے. انہوں نے کہا ہے اے مسلمان انسان. ان کا جواب درست ہے. آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. ٹیم بی سے کوئی آ جائیں، آپ آ جائیں. اس خاص رات کا نام بتائیں جسے تلاش کرنے کے لیے رمضان شریف کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. آپشن آپ کو دیے جا رہے ہیں. اے شب معراج، آپشن بی شب برات، آپشن سی شب قدر، ڈی شب عرفہ. بی انہوں نے جواب دیا ہے بی شب برات، جبکہ اس کا درست جواب ہے شب قدر. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ تشریف رکھیں. جی ٹیم اے سے اور کون آئیں گے؟ آپ آ جاؤ. وہ کون سی عبادت ہے جس کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا؟ اے تلاوت قرآن، بی روزہ، سی ذکر، ڈی دعا؟ جی 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 جواب دیجئے، کوشش جاری رکھیے.
انہوں نے جواب دیا ہے اے تلاوت قرآن، جبکہ درست جواب تھا روزہ۔ ان کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ یہاں سے کون آئیں گے؟ جی آپ آ جائیں۔ آپ سے سوال ہے، کس اسلامی مہینے کے پہلے عشرے کا نام عشرہ رحمت ہے؟ اے محرم شریف، بی ربیع الاول، سی رمضان شریف، ڈی ذی الحج شریف۔ سی رمضان شریف ان کا جواب درست ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں جو ہم نے سوالات کے جوابات لیے، اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہیں ٹیم بی۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے آج کا یہ سیگمنٹ تھا یہ بھی ختم ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وہ ختم ہوا۔ کتنے اچھے انداز میں ہمیں معلومات فراہم کی گئی اس پروگرام کے ذریعے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خاص خیال رکھیے گا، تلاوت قرآن کیجئے گا، درود پاک کی کثرت کیجئے گا، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔